حضرت نے اسی کو لیا، دوسرے آدھے انار کو بھی دے کے اس سائل ٹھیک ہو گیا۔ حضرت اب آ رہے ہیں گھر۔ آپ یہ بتائیے کہ اس حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا گزری ہوگی، جس نے خود اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور اتنی تلاش کے بعد ایک انار لے کے آئے، اور وہ بھی رائے خدا میں دے کے چلے آئے۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پہ آتے ہیں، ابھی گھر کے دروازے کی دستک نہیں دی، دستک دینے کے بعد حضرت جیسے ہی گھر میں جاتے ہیں، ایک تشت پڑا ہے اناروں سے بھرا ہوا ہے۔ سوال کرتے ہیں بی بی یہ کہاں سے آ گیا؟ بی بی فرماتی ہے ابوالحسن بھول گئے کیا؟ یہ وہی تو ہے جو تم نے خود بھجوایا ہے، یہ وہی تو ہے جو تم نے خود بھجوایا ہے۔ خدا شاہد ہے، اپنی زندگی میں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، سچے دل سے خدا کی راہ میں دیں، اگر خدا تمہارا جبران نہ کرے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ راہ خدا میں دینے کے لیے یہ عبرت کے نمونے ہیں، حابیل کی سیرت اور قابیل کی سیرت، دونوں نے قربانی دی، اور علامت یہ تھی کہ ایک جگہ پہ لا کے رکھ دیا جائے، جس کی قربانی کو آسمان سے آ کر بجلی کھا جائے گی، جلا دے گی، اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قبول ہونے کے بعد جیسے یہ قابیل نے یہ دیکھا کہ میری قربانی تو قبول نہیں ہوئی، فوراً کہتا ہے کہ سوف اقتلک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی۔ اور یہ وہی بات تھی کہ یہاں پہ شیطان نے آ کے اپنا حربہ استعمال کیا اور کان میں آ کے ڈالتا ہے، کیا ڈالتا ہے؟ کہا اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی بھی اولاد ہوگی، تیری بھی اولاد ہوگی، کل اس کی اولاد تیری اولاد کو تانے دے گی۔ تمہارا باپ کون تھا؟ تمہارا باپ وہ تھا کہ جس کی قربانی خدا کیا بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ اس تانے سے بچنے کے لیے اس بھائی کو صفحہ 80 سے مٹا دو۔ عجیب ہے، انسان کے اندر یہ حسد، یہ کینہ، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نمونے اسی لیے قرآن نے یہ ذکر کیے ہیں کہ ان سے عبرت لے کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ حسد کی بیماری یہاں سے بڑھی، اور حسد کیا، حسد کرنے کے بعد عجیب بات ہے، قرآن نے جب ذکر کیا، قابیل نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، حابیل نے کہا اگر تم مجھے قتل کرے گا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے میری طرف تاکہ مجھے قتل کرے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے خوف خدا ہے، اور جن کو خوف خدا ہوتا ہے وہ کبھی معصیت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، کہنا یہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم کی داستان جب روئے زمین پہ شروع ہوئی تو یہاں پہ کتنے نیک لوگ ہیں؟ 3، آدم، حوا اور حابیل، اور گناہگار کتنے ہیں؟ فقط 1۔ پس یہاں سے اگر آپ دیکھیں بشر کی زندگی کو اگر ہدایت الہی کے آئینے میں دیکھنا چاہو تو یہ ہے کہ آغاز بشریت خیر کثیر سے ہوا ہے اور شر قلیل سے شروع ہوا ہے۔ یعنی آپ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام، یہ بشریت، یہ خیر کے راستے پہ کتنے لوگ تھے؟ 75% خیر کے ہیں تابع اور 25% شر کے تابع۔ لہذا آغاز جب بشریت کا ہوا تو خیر کثیر سے ہوا ہے، نہ خیر قلیل سے۔ اور یہی انسان کو بتانا ہے کہ جس کا آغاز اچھائی سے ہوا ہے اس کا انجام بھی اچھائی پہ ختم ہوگا۔ اور عجیب بات ہے کہ اگر آغاز اچھائی سے ہوا ہے اور انجام برائی پہ ہو جائے، برائی اس معاشرے کے اندر زیادہ پھیل جائے، تو اس کا مطلب ہے خدا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، اس کا دشمن جو شیطان ہے وہ یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو پوری بشریت نے قرآن کو پڑھ لیا کہ بشر کا آغاز خیر کثیر سے ہوا ہے، لیکن جب انجام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں دنیا ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا انجام خیر کثیر پر نہ ہو، اس خیر کثیر پر انجام کو باقی رکھنے کے لیے محمد و آل محمد کے گھرانے سے ایک فرد کو پردے غیبت میں رکھا گیا ہے۔ جب وہ آئے گا تو اس دنیا میں خیر کثیر کا چرچا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جب تک خیر کثیر پہ انجام اس کائنات کا، اس بشریت پہ ہو نہیں جاتا، اس کائنات کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کی تخلیق فقط عبادت کے لیے کی ہے۔ آپ یقین جانیے اگر مقصد تھا عبادت اور اس مقصد کے لیے خالق نے ان دونوں کو خلق کیا تھا تو مقصد عبادت اسی وقت ہی پورا ہو سکتا ہے جب عبادت کرنے والے بہت زیادہ ہوں اور نافرمان بہت کم ہوں۔ اگر ہم آج بشریت کی طرف نگاہ دوڑا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو عبادت گزار کوئی نظر ہی نہیں آتا۔
تو وہ ہدف جو خالق کائنات نے رکھا تھا وہ کیسے پورا ہو رہا ہے؟ یقیناً یہ آیات یہ بتاتی ہیں کوئی زمانہ ایسا ہوگا جس میں یہ مقصد الہی کامیاب ہوگا اور یہ بشریت کی اکثریت عبادت گزار ہوگی اور خدا کے سامنے جھکی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ وہی زمانہ ہوگا جس کی ہمیں بھی انتظار ہے، جس کی ہر مذہب کو انتظار ہے، مذہب اسلام سے ہٹ کر جس کی یہودیت کو بھی انتظار، جس کو عیسائیت کی بھی انتظار، اور جس کو خود مسلمان کے تمام فرقوں کو انتظار ہے۔ وہ زمانہ بہت قریب ہے انشاءاللہ۔ خداوند عالم بس اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جہاں پہ مقصد الہی عبادت گزار بندوں کی اکثریت سجدہ بے ریز ہو اور بارگاہ الہی میں اس مقصد کو نمایاں دیکھتے ہوئے نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پس آدم آئے زمین پر، زمین پہ آنے کے بعد خیر کثیر سے آغاز ہوا۔ ایک بیٹے نے قربانی دی، قبول نہیں ہوئی، دوسرے نے قربانی دی، قبول ہو گئی۔ اور عجیب بات ہے، قرآن نے جب ذکر کیا تو جناب حابیل نے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا اس لیے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ فوراً وہاں پہ جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، خداوند عالم مال کا محتاج نہیں ہے، وہ فقط متقیوں سے لیتا ہے۔ تم اگر تقوی کے ساتھ آئے ہوتے تو یقیناً تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی۔ ہم بھی یہی کہتے کہ کبھی دے دیتے ہیں لیکن ذہن میں تقوی الہی نہیں ہوتا، ذہن میں یا جتلانا ہوتا ہے سامنے والے کو کہ تم فقیر ہو اس لیے دے رہے ہیں، یا اپنے کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم اتنے اچھے ہیں کہ یہ ہم دے رہے ہیں۔ نہ تقوی الہی ہے نہ نظر خدا ہے۔ یہ ہیں وہ نمونے عبرت کے جن کو انسان اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر اپنے مقصد کی طرف گامزن ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا فقط متقیوں سے لیتا ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے، خدا نے کہا میں ایسا رازق ہوں، میں ایسا موتی ہوں، میں ایسا دینے والا ہوں، جب دینے کی بات آتی ہے میں سب کو دیتا ہوں۔ فرعون آئے اس کو دیتا ہوں، شداد آئے اس کو دیتا ہوں، شیطان مانگے میں اس کو بھی دیتا ہوں، جو آئے میں دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو ہر ایک سے لیتا نہیں ہوں۔ جب لینے کی باری آتی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم لیتے فقط متقیوں سے ہیں۔ بس عزیزان محترم یہی قرآن کا پیغام تھا کہ خدا فقط متقیوں سے لیتا ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ جب دینے کی بات آئے تو اہل بیت سب کو دیتے ہیں، لیکن جب لینے کی بات آئے تو ہر ایک سے لیتے نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اہل بیت نے سب کو دیا، لیکن جب لینے کی بات آئی تو ہر ایک سے لیا نہیں، بلکہ وہ لوگ جو اس مکتب سے منسلک تھے فقط انہی سے لیا۔ عجیب بات ہے، امام رضا علیہ السلام مدینے کی سرزمین پہ موجود تھے۔ ان کا ایک وکیل خراسان یعنی ایران، آج کا موجودہ ایران، اس زمانے میں جو مومنین تھے ان سے خمس اور زکوٰۃ لے کے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ راستے میں جا رہا تھا، آپ نے سنا ہوگا ایک نام بی بی شتیتا، یا شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ یہ بی بی، یہ معظمہ، یہ مخدرہ، یہ راستے میں زندگی بسر کرتی تھی۔ جیسے اس کو پتہ چلا کہ امام کا قاصد، امام کا وکیل امام کی طرف یہ خمس و زکوٰۃ کا پیسہ لے کے جا رہا ہے، یہ بی بی آئی اور اس نے 1 درہم نکالا، اور 1 درہم نکال کے کہتی ہے کہ یہ میرے مولا کو جا کے دے دینا، یہ میرے خمس کا حساب ہے۔ عجیب بات ہے، یہ سارا خمس و زکوٰۃ لے کے جا رہا تھا، اور جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا امام نے پورا پیسہ لوٹا دیا۔ کہا جو تم لے کے آئے ہو، جتنا بھی اکٹھا کر کے لائے ہو زر و زیور، وہ سارا تمہیں میں نے معاف کر دیا، وہ جاؤ اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کر دو۔ لیکن وہ 1 درہم ابھی اس نے بتایا نہیں تھا کہ کس نے دیا، کہ وہ جو ہماری خادمہ نے 1 درہم خمس کا نکالا تھا وہ مجھے لا کے دے دو۔ عجیب بات ہے، اتنا لیے جا رہے ہیں، امام قبول نہیں کرتے، لیکن وہ 1 درہم جس کا اس نے بتایا نہیں، امام کہتے ہیں وہ درہم نکال کے مجھے دے دو۔ درہم امام نے لیا، درہم کو رکھ کے ایک کپڑا اٹھایا، کپڑے کے اندر کچھ چیزیں بند تھیں، کہا یہ لے کے چلے جاؤ، جب تم واپس جاؤ گے تو یہ معظمہ اس دنیا سے چلی جائے گی، اور اس کے اندر اس کا کفن ہے جو خود میں امام رضا علیہ السلام اس کے لیے بھیج رہا ہوں۔